السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حسب عادت اور حسب توقع اپوزیشن جماعتوں نے کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی بڑی زبردست، بڑی مؤثر تقریر میں سے وہ تمام نقطے، وہ تمام نکات جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کرنے کو تھے، وہ ساری تقریر یہ تھی کہ احتساب کو انتقام نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے پورا تفصیل سے بتایا کہ میں نے کیسے اپنے تمام ریکارڈز دیے، جو فائنینشیل ڈیٹیلز اور میری ایسٹ ڈیٹیلز مانگی عدالت نے، میں نے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی، باوجود اس کے کہ وہ اس دور کی تھیں جب میں پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا۔ لیکن سوال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ پوری تقریر جس میں پاکستان کی خوشحالی کی بات کی گئی، اس میں سے چن کر ایک جملہ کہ اسامہ بن لادن مارا گیا ایبٹ آباد میں، اور پھر کہا عمران خان صاحب نے کہ وہ شہید ہو گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس جملے کو اٹھا کر کھیلا جا رہا ہے کہ جی یہ شہید کہاں سے ہو گیا۔ تو میں سب سے پہلے اس بات سے، یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ جملہ نہ بھی کہتے تو کیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ آپ کی اچھی بھلی مؤثر تقریر میں سے لوگوں نے فضول ایک جملہ اٹھا کر اس پہ پوری سیاست کھیل رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ جو امریکہ سے زیادہ امریکہ کے وفادار پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات پر بات نہیں کی کہ امریکہ کی فارن پالیسی کیوں چینج ہو گئی، جن طالبان کو یہ استعمال کرتے تھے پھر ان کو مار گرایا انہوں نے، اور پھر ان پر بدترین حملے ہوئے، افغانستان میں کیا حشر کر دیا، عبرتناک انجام کر دیا افغانستان کا اس امریکہ نے، اور اب وہی امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آ گیا۔ اس پر کبھی بات نہیں کریں گے سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز، نہ 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 نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس ساری بات پہ امریکہ نے برا نہیں منایا۔ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکہ کا میڈیا، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا رد عمل نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے مائنڈ کیا ہو کہ عمران خان صاحب نے مارٹر کیوں کہہ دیا، شہید کیوں کہہ دیا اسامہ بن لادن کو۔ کیونکہ امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پہلے تیار کیا اور پھر رشیا کے اگینسٹ انہوں نے لیٹ 70s میں اس کو یوز کیا، اور اس کے بعد تب سے لے کے پوری ایک دہائی تک انہوں نے جس طرح سے اپنا مقصد پورا کیا، اور اس کے بعد ایونچولی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو استعمال کرو پھر اس کے بعد اس جو شخص آپ کے لیے غلط کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کو مار گرایا جاتا ہے تاکہ اس سے سارا ثبوت ختم ہو جائے۔ اسامہ بن لادن کی موت میں ہی ان کی بقا تھی امریکہ کی، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے 9/11 اسامہ بن لادن پر پن کر دیا۔ اب ناظرین یہاں پر دلچسپ ایشو یہ ہے کہ آج تک امریکہ ثابت نہیں کر سکا کہ 9/11 اسامہ بن لادن نے کیا ہے۔ آئی ریپیٹ، امریکہ آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ اسامہ بن لادن اس کے پیچھے ہے۔ اور ہم تو عام طور پہ ہوتے ہیں نا بڑے اپولوجیٹکلی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو اسامہ بن لادن سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب یہ جملہ نہ بھی کہتے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن وہ جس کانٹیکسٹ پہ بات کر رہے تھے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اور اپوزیشن جماعتیں اور ہمارا میڈیا کا بھی، میڈیا کا 95% یا بلکہ میں تو کہوں گی 99% آف آور میڈیا وڈ نیور مینشن دا کانٹیکسٹ کیا تھا عمران خان صاحب کی بات کا، کہ ہماری فارن پالیسی اتنی زبردست ہو گئی ہے، اتنی چینج ہو گئی ہے ماشاءاللہ، کہ کہاں ہمارا فارن آفس جو خالی پڑا ہوتا تھا اور پاکستان کو اس حد تک بھارت بھی آپ دیکھیں گے جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا، یعنی یہ میاں صاحب سجن جندال بغیر کسی پاکستانی ویزا کے مری میں میاں صاحب کے ساتھ سیریں کر رہا ہوتا تھا، ان کی بچوں کی شادیوں پہ مودی صاحب گلابی پگڑی پہن کے آئے ہوئے ہوتے تھے شادیاں اٹینڈ کرنے، ان کی مودی کی والدہ کو میاں صاحب بھیج رہے ہوتے تھے آم کی پیٹیاں، ساڑیاں تحفے میں بھیج رہے ہوتے تھے۔ لیکن پاکستان کو امریکہ فارن پالیسی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا، اس حد تک وہ بدتمیزی کرتا تھا کہ پاکستان کو اسٹریٹجک لیول پر کوئی جواب نہیں دیتا تھا وہ۔ لیکن میاں صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن اس پہ کبھی کوئی سوڈو انٹلیکچوئل لبرل آپ کو بات کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ کبھی یہ سوال نہیں کریں گے کہ میاں صاحب نے کس حیثیت میں یہ کہہ دیا، جبکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ بنی دو قومی نظریے پہ ہے ایک اسٹیٹ، اس کا وزیر اعظم بھارت میں جا کر یہ کہے کہ جس رب کو آپ پوجتے ہیں اسی رب کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی کلچر ہے، فلاں نہیں۔ اس طرح تو پوری انسانیت ہی بہن بھائی ہے، اس طرح سے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز یہاں پر بڑی ایک کویشنیبل چیز ہے جس کو ہمیں اب سوال اٹھانا ہوگا کہ عمران خان پر جو لوگ کل سے حملے کر رہے ہیں، کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کوئی ٹریبیوٹ پیش کر دی ہے اسامہ بن لادن کو، کہ انہوں نے اس کی
اس کی یاد میں کوئی چوک کا نام رکھوا دیا ہے یا کوئی سڑک کا نام اس کے یاد میں رکھوا دیا ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری کا تناظر دیکھنا ہسٹری کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا. امریکہ کی اس وقت سب سے بڑی مجبوری افغان طالبان کے ساتھ جو پیس ٹاکس میں پاکستان ہے، اس لیے امریکہ کبھی اس طرح کی باتوں کو نہیں کھیلے گا. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے سوڈو انٹلیکچوئل لبرلس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی کہ جو امریکہ بہت مائنڈ کر سکتا ہے جو امریکہ نے خود نہیں مائنڈ کی. کمال نہیں ہو گئی؟ اور امریکہ جس طرح سے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے وہ چائنا میں چاہتا تھا نا کہ چائنا کے خلاف، چونکہ چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور تھی اور اب تو وہ ایک بہت اسٹرانگ سپر پاور بن چکی ہے. ہم سب نے دیکھا کہ کووڈ وہاں سے شروع ہوا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آیا نہیں، وہ لایا گیا، وہ امریکہ نے ان پر اٹیک کروایا، وہ جو بھی ہے وہ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. لیکن اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر دیکھا جائے تو چائنا نے جتنا افیکٹولی کووڈ کرائسس سے فوری طور پر نمٹ کر دوسری اسٹیٹس کی مدد کرنی شروع کر دی، بالخصوص پاکستان کی، دیٹس کمینڈیبل، وہ قابل تحسین ہے. اور امریکہ آج تک کووڈ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. سو میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں امریکہ کے اگینسٹ ہوں اور میں کوئی چائنا کی وکیل ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن امریکہ جہاں پر غلط ہے، ہمارے تجزیہ نگاروں کو اللہ پہ ایمان رکھ کے صحیح بات کرنی چاہیے. جہاں پر وہ صحیح ہے وہاں پہ صحیح ہے. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ابھی کچھ ماہ پہلے میں ملی تھی اور میں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ مینشن بھی کیا تھا کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ اور ایک امریکن جرنلسٹ آئے پاکستان، اور انہوں نے اسلام آباد میں میرے ساتھ ایک ملاقات میں مجھے بتایا ڈنر پر کہ بھائی پاکستان کا امیج اس حد تک امریکہ میں بدل چکا ہے پچھلے 1.5 سال میں. پاکستان نے اتنی افیکٹو لابینگ کی ہے، اور یو این جی اے کی جو عمران خان صاحب کی تقریر ہے اس کے بعد سے تو مکمل طور پر پاکستان کا امیج ری ویمپ ہو چکا ہے امریکہ میں. سو یہ امریکنز بات کر رہے تھے. اور میں یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات کہ میں بھول نہ جاؤں کہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی طالبان اپولوجسٹ عمران خان، ہلری کلنٹن پی ٹی آئی میں نہیں ہے، ہلری کلنٹن پاکستانی نہیں ہے. ہلری کلنٹن کا یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں اس نے کہا کہ ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں افغانستان میں، ہم نے جو کچھ کیا 20 سال پہلے ہم ان کو فنڈ کرتے رہے، کس طرح ہم نے ان کو اتنے سال یوز کیا، ان طالبان کو، اس فورس کو تیار کیا، اور اس کے بعد اب ہم ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات پہ آ گئے ہیں، پہلے ہم نے ان کی تباہی کی. سو بات یہ ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں، یہ وہ بلنڈرز ہیں امریکہ کے جو وہ خود بھی مانتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ یہ پوچھ لیں کہ 9/11 میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپ ثابت تو کچھ نہیں کر سکے کہ اس نے کیا ہے. یہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ آپ نے اس کو پراکسی کے طور پر یوز کیا، کیونکہ امریکہ پراکسی وارز کھیلنے کا تو شوقین ہے. چائنا کے خلاف پراکسی وار کھیلنے کے لیے اب کوئی مسلمان ملک مل نہیں رہا، نہ پاکستان نہ افغانستان، کوئی ملک تیار نہیں ہے چائنا کے خلاف امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے، کیونکہ پاکستان تو پہلے ہی بہت بھیانک سبق سیکھ چکا ہے. خیر سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے مروایا لیٹ 70s میں، اور اس کے بعد یہ جو جناب مشرف صاحب ہیں انہوں نے امریکہ کو اپیز کرنے کے چکر میں بیڑا غرق کرا دیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماضی کی غلطیاں کچھ ایسی تھیں کہ جس سے ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے، اب آپ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھیں، دے آر ویری کلیئر، their message is loud and clear کہ ہم کسی کی جنگ میں اپنا سر نہیں گھسائیں گے. بھائی ہمیں اپنی ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ کہ جو غلطیاں امریکہ خود مان رہا ہے وہ آپ اس پہ امریکہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کمال نہیں ہوگی؟ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ پاکستان کی اب وہ منتیں کرنے پر آ گیا امریکہ، وہ امریکہ جس کو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان تو صرف پیسہ کھا رہا ہے، امداد لیے جاتا ہے، کرتا کراتا کچھ نہیں ہے. جس کے بعد وہی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے آؤ بھگت کرتے ہوئے، پاکستان کو اپیز کرتے ہوئے نظر آئے کہ کسی طرح ہماری افغان طالبان کے ساتھ پیس ٹاکس کرا دیں. سو ہوتا یہ ناظرین کہ جب آپ جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں نا، میں نہیں کہتی کہ طالبان بہت اچھے ہیں، میں نہیں کہتی، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ امریکہ چونکہ ان کو برا کہتا ہے لہٰذا ہم بھی برا کہتے ہیں. اور آج تو امریکہ بھی برا نہیں کہہ رہا، آج تو امریکہ بھی ان کا دوست بننے کے لیے تیار ہے. سو ہم نے کوئی امریکہ کے حکم کے مطابق نہیں چلنا، جس طرح ہمارے آدھے سے زیادہ تجزیہ نگار اور کافی سارے صحافی حضرات چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی بھی عقل کا استعمال کرنا ہے، جو اللہ نے ہمیں، اللہ کا شکر ہے بدرجہ اتم ہم سب میں موجود ہے عقل. سو ہمیں ہسٹری کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی ماضی کی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ایک نیوٹرل رول پلے کرنا ہے. میں دوبارہ کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بات کرنے کی، وہ نہ بھی یہ بات کہتے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا.
ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کنٹروورسی میں بندہ اس کا شکار ہو جائے. لیکن بہرحال اگر انہوں نے فورن پالیسی کی بات کرتے ہوئے یہ بات کر بھی دی تو کوئی اتنا غلط نہیں کہہ دیا. مطلب اگر وہی بات ہے کہ رشیا کے اگینسٹ یہ اسامہ بن لادن کو یوز کر رہے تھے امریکہ, تو اگر یو ایس کی خاطر رشیا سے لڑتے ہوئے اسامہ بن لادن مارا جاتا تو پھر وہ شہید ہوتا ہے. پھر اس کو انہوں نے شہادت کے رتبے دینے تھے, اور پوری دنیا نے امریکہ سرکار ڈیڈی کو خوش کرنے کے لیے کہنا تھا کہ جی 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 ہی از اے مارٹر, ہی از اے مارٹر. اور اب چونکہ وہ آپ نے خود مار گرایا, اب آپ نے خود پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں آئی. دیکھیں پاکستان ہمیں پتہ ہی نہیں, اور اگر یہ جو مخبری بھی ہوئی تھی یہ اندر سے کسی نے کی تھی نا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. ہمیں ماضی کے جو بھیانک سبق ہیں ان کو سیکھ کر پاکستان کو ایک بہتر ڈائریکشن پر لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, نہ کہ ہم فضول پچھلی 15 سال 10 سال 8 سال پرانی باتوں کو جو کہ دفن ہو چکی ہیں, جو کہ ماضی کا حصہ ہیں, جو کہ اب ارریلیونٹ ہیں, ڈیڈ ایشو ہے, اس پر ہم آپس میں لڑتے رہیں. اور اگر آخر میں یہ آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جاؤں گی کہ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہونا کہ کسی شخص کی تنقید کس حد تک درست اور جائز ہے, تو آپ ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ وہ اصولی موقف اپناتے ہوئے جو شخص جس وقت غلط ہو اس پر تنقید کرتا ہے نہیں کرتا. فار ایگزامپل اب سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز ہیں, انہوں نے کبھی میاں صاحب کو اس بات پر سوال نہیں کیا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا ہم ایک ہی رب کو پوجتے ہیں اور ہمارا کلچر ایک ہے اور ہم تو بھائی بھائی ہیں. مطلب آپ ایک طرح سے دو قومی نظریہ, ہم نہیں کہتے کہ مار گرائیں, عزت سے ملیں. میں انڈین ٹاک شوز میں شاید سب سے زیادہ جاتی ہوں پاکستان کی نمائندگی کرنے, لیکن میں آئی آلویز میک اٹ اے پوائنٹ کہ ان کو پتہ ہو کہ پاکستان کی تہذیب, پاکستان کا مذہب, پاکستان کا کلچر, ویسے تو سارے تمام مذاہب یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن پریڈومیننٹلی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپیز کرنے کے لیے کہیں کہ کیا بات ہے ہندو سرکار, نہیں, ٹھیک ہے آپ کا ریلیجن ہے, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم آپ کو اپیز کرنے کے چکر میں اپنی آئیڈینٹی نہیں کھو دیں گے. اور اس چیز پر کبھی سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز نے ان کو سوال نہیں کیا. جب ان کے ناظرین یو ایس کے اپنے ویزے خطرے میں پڑتے ہیں نا, وہاں ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر سی پیک پہ بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اکثر آپ مطلب ٹھیک ہے چائنیز کی اپنی غلطیاں بھی ہوں گی, اچھائیاں بھی ہوں گی, لیکن یہ چائنیز کو بھی انسلٹ کرتے ہوئے محض اس لیے نظر آئیں گے کہ امریکہ کو خوش کر سکیں. اور میں پھر ریپیٹ کرتی جاؤں کہ امریکہ کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے. اگر آج ان طالبان سے مذاکرات کے لیے نیگوسیشن ٹیبل پر آ گئے ہیں نا, اور پاکستان کی منتیں کر کے کہ آپ نیگوشیٹ کرائیں, ہمارا وہ مسئلہ حل کرائیں, جن کو یہ پہلے استعمال کیا پراکسی وارز میں اور اس کے بعد ان کو مار گرایا, بامبنگ کی بدترین قسم کی, سو یہ کسی کے بھی دوست اور دشمن ہو سکتے ہیں. اس لیے امریکہ کو دیکھ کر نہ صرف اپنی وہ سیدھی ڈائریکشن سیٹ کیا کریں, اپنے دماغ سے سوچا کریں کہ کیا ہے. اب عمران خان ہے, ان کی ساری بات درست ہے, لیکن یہ بات وہ نہ بھی کرتے تو کیا تھا, کیونکہ اچھی بھلی بات, اچھا بھلا جو پاورفل امپیکٹ ان کی اسپیچ کا تھا, اس کو اس ایک چیز نے میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے ٹارنش کر دیا. سو عمران خان صاحب کو بھی اب کیئرفل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایشوز جو کہ ڈیڈ ہو چکے ہیں, جو کہ اب مانی ہی نہیں رکھتے, ان کو ختم کر دیا جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ناظرین اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا. ویسے تو انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب چینل کو ذرا ریویمپ بھی کرنے لگی ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو امپروو اٹ انشاءاللہ. بہت سی مجھے سجیشنز آئیں کہ آپ یہ امپروومنٹ لا سکتی ہیں, وہ لا سکتی ہیں, اس میں ایسے ایڈیشنز ہو سکتی ہیں, یہ چیز نہ کریں اور یہ چیز آپ کو ضرور کرنی چاہیے. سو آپ سب کی رائے میرے لیے مقدم ہے, اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں بہت جلد اپنا چینل ریویمپ کروں گی انشاءاللہ, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ یو لائک اٹ. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ٹویٹر پر مجھے ڈسکشن میں جوائن کیجیے گا. میں ٹویٹر پر بھی یہ پوسٹ کرنے لگی ہوں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.